یہاں زمانے کی قید نہیں ہے کہ 14ویں صدی نے دے ایمان تے 13ویں لے یہ پہلی صدی والوں کے لیے بھی یہی قانون ہے، سب کے لیے یہی قانون ہے۔ نبی کی ان حدیثوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ میرے نبی کے صحابہ نماز بعد میں پڑھتے تھے، محمد والے محمد کا پیار پہلے سینے میں بسا۔ یاد رکھیے حضور کی اہل بیت کا پیار یہ کتنا ضروری ہے کہ میرے نبی پاک نے قسم اٹھائی، فرمایا اللہ کی قسم، ایک ایسا آدمی مشہور حدیث ہے، من صفن بین الرکن والمقام فقام فصام فصلی ثم لقی اللہ وهو بغض آل بیت محمد ادخلہ اللہ النار۔ ساری زندگی کوئی بندہ کعبے کے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے، رات کو کھڑے ہو ساری رات نمازیں پڑھے، دن کو روزہ رکھے، اور پھر جب مرے تو اس حالت میں کہ دل میں میری آل کا بغض لے کے مرے، اللہ اٹھا کے جہنم میں ڈالے۔ دوسری حدیث میرے نبی نے فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت لازم پکڑو۔ ذہن ہے سارے اندر کوئی ہم اہل بیت، یہ جملہ ٹھیک ہے کیا؟ حضور نے کبھی یہ فرمایا کہ ہم صحابہ؟ نہیں، فرمایا ہم اہل بیت۔ ایک ٹیچر کیا کہے گا؟ میرے طالب علم، یہ کہے گا ہم طالب علم، میرے طالب علم کہے گا نا۔ تو حضور نے جب بھی فرمایا میرے صحابہ، اور کبھی کبھی فرمایا میرے اہل بیت، اور یہاں فرمایا ہم اہل بیت۔ نہیں سمجھ آئی یار، مزہ نہیں آیا، ہم اہل بیت۔ اور ایسی درجنوں حدیثیں جس میں حضور نے اہل بیت میں خود کو شامل کیا۔ میرے سیدی حضور قبلہ آقائی بولڑ شریف کے فیضان کی حسین تصویر، فخر و سعادات قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، جو کہ فیض ہے میرا ادارہ گلستان مہر علی اس کا نام ہے، جو فیض ہے حضور قبلہ بابو جی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو میرے سیدی نے مرشدی نے آپ نے فرمایا بیٹا اصل میں یہاں جب حضور نے فرمایا ہم اہل بیت، ہم اہل بیت، تو فرمایا خود کو بھی آل والے پلڑے میں ڈال کر بتا دیا ہے کہ آل کا وزن کرنے والوں خیال کرنا پلڑے میں محمد میں بیٹھا۔ مزہ نہیں آیا؟ اس لیے فرمایا ہم اہل بیت، الزموا مودتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو۔ فإنه من يودنا اہل البیت، کیونکہ جس نے ہم اہل بیت سے مودت کی دخل الجنت بشفاعتنا، ہماری دعا سے ہماری شفاعت سے جنت میں جائے گا۔ پھر آگے فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، کسی بندے کو اس کا کوئی عمل، نماز روزہ زکات حج، کوئی عمل، چلہ مسواک پگڑی لوٹا داڑھی شاڑی کچھ بھی، یہ مدرسے یہ کتابیں یہ فلاں تو فلاں، کوئی عمل بھی اسے نفع نہیں دے گا الا بمعرفت حقنا، مگر اس وقت دوسرا عمل اسے نفع دے گا جب وہ ہمارا حق پہچانے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام ماوردی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ عبداللہ لودھی سے بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دیگر امام آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے بڑے علماء محدثین فقہاء، وہ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ پھر اہل بیت کا حق کون سا ہے کہ جس کے بغیر بندے کا عمل نفع نہیں دیتا۔ حضرت امام ماوردی لکھتے ہیں اہل بیت کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حق پہچانے۔ کیا مطلب؟ کہا پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت کے لائق جو ہستیاں ہیں ان میں آپ محمد والے محمد۔
اس کا مطلب یہ ہوا داڑھی بھی تب نفع دے گی جب دل میں محمد کی آل ہوگی، یہ قرآن کی قرات بھی تب نفع دے گی جب رسول اللہ کی اہل بیت کا پیار ہوگا، یہ نمازیں، یہ لوٹے، یہ مسلے، یہ تبلیغیں، یہ چلے، یہ اس وقت تک نفع نہیں دے سکتے جب تک دل میں حضور کی اہل بیت کا پیار نہیں ہوگا۔ آؤ ذرا پوچھتے امام حسن مجتبی سے، اے امام حسن، اگر کسی بندے کے پاس بڑی نیکیاں ہوئی اور وہ آپ کی محبت کے بغیر آ گیا تو کیا؟ آپ فرماتے ہیں سنو، لا الا وجید عن الحوض بفیاض النار، قیامت والے دن جب تمام لوگوں کو پیاس لگی ہوگی، حوض کوثر کے متلاشی ہوں گے، پانی کے طلبگار ہوں گے، پیاس بجھانا چاہیں گے، ایک ہی حوض ہوگا میرے نانے والا جسے حوض کوثر کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہاں فرشتے کھڑے ہوں گے اور فرشتے صرف اس بندے کو اندر آنے دیں گے جس کے دل میں ہم آل محمد کا پیار ہو۔ اور اگلی گل جڑی ہے، فرماتے ہیں جڑ ساڈا بغضی آوے، تانوں پتہ ہے انج تے گالی کہہ رہے بھائی ویسے تو بڑا ہوتا ہے لیکن اگر بھوکا مار رہا ہو، پیاسا تڑپ رہا ہو، پھر انہوں مرضی ہے کہو 11ویں دے چاول یا کوئی امام حسین دی نیاز ہے، جو کوئی مرضی کو پھر فتوہ ادھروں مڑ کے آ ہی جاندے ہیں، خیر ضرورت کی وقت چاہیے۔ صحرا کے اندر پیاسا تڑپ رہا اور ٹھنڈا شربت مل جائے، ٹھنڈے شربت کی بات آئی، حضرت سلیمان سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ میرے نبی کا مظلوم صحابی ہے کہ جس صحابی پر روزانہ تبرع کیے جاتے ہیں، حضرت سلیمان بن سرد۔ میں حیران ہوں کہ ہم نعرہ صحابہ لگاتے ہیں تو صرف چند صحابہ ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، باقی چاہے کوئی حضرت عمر بن الحمق کو لتاڑے، چاہے کوئی حضرت یہ وہ صحابی ہیں جو چھوٹے سے درجے کے نہیں ہیں، یہ بہتر زمان والے صحابہ ہیں، چاہے حضرت جہجہ غفاری کو لتاڑے، چاہے صحابی رسول حضرت سلیمان بن سرد کی خلاف باتیں کرے، یا حضرت حبیب بن مظاہر کے خلاف باتیں کرے، یا حضرت مسلم بن حفصجہ کا خلاف باتیں کرے، جو مرضی ہے ان صحابہ کے خلاف باتیں کرے، ہماری رگ محبت صحابیت صرف چند صحابہ پہ پھڑکتی ہے، چاہے حضرت معاویہ ہوں، حضرت ابو سفیان ہوں، حضرت عمر بن العاص ہوں، حضرت مغیرہ بن شعبہ ہوں، ان پہ ہم فوراً پھڑک اٹھتے ہیں، لیکن ہم سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہاں کیوں خاموش رہتے ہیں؟ بہرحال میرا جملہ سنیے، جناب صحابی رسول، کیا نام لیا؟ سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صحرا کے سفر میں رستہ سواری بھول گئی، ہوتا ہے کئی دفعہ چلتے ہوئے اونگ آ گئی، سواری کے ہوتا ہے بندہ، آپ اور آپ کے ساتھی رستہ بھول گئے، بیچ صحرا کے اس قدر بھٹ گئے، یعنی بھولے رستے سے اس قدر ہٹ گئے کہ صبح سے لے کر شام تک تپتے صحرا میں سفر، پانی شانی ختم، تاکہ یہ سمجھ کر کے اب ہماری جان کنی کا وقت ہے، خود کو سواریوں کے اسی کھاتے یعنی اونٹ کے اس پہ ڈال دیا، اب جدھر جاتا ہے جا۔ شام کا وقت ہوا، دور ایک جھونپڑی نظر آئی، جب اس جھونپڑی کے قریب پہنچے تو وہ ایک چرواہوں کی جھونپڑی تھی، تو وہاں پر آپ نے سب سے پہلے کہا بھائی پانی لے کے آؤ۔ اب ذرا جملہ سننا ہے آپ نے۔ تو جھونپڑی والے نے دیکھا کہ اس تیز گرمی والے صحرا سے یہ بندے ہیں اور پیاس کے مارے جسم ان کے بالکل نکات کا شکار ہیں اور ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں، تو اس نے اندر سے شربت بنایا، ٹھنڈے پانی کا شربت بنایا، شربت بنا کے ساتھ ساتھ وہ شربت بنا رہا تھا تو ساتھ ساتھ ان سے پوچھ رہا تھا کہاں سے آئے ہیں آپ، کدھر سے آئے ہیں، کیا نام ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام سلیمان بن سرد ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا میں نہیں، پھر اور کس کس کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں مولا علی کا ساتھی ہوں۔ جو جملہ بتانا چاہتا ہوں آپ کی طبیعتیں خوش کر دیں گے۔ وقت نظر آ رہا ہے کہ کیا وقت ہے، ٹائم کیا ہے اور حالت کیا ہے، پیاس کے مارے ہونٹ پھٹے ہوئے، ایسے موقع پر
سائل سوال کرتا ہے آپ علی سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ اتنے میں یہ پوچھتے ہوئے ادھر دھیان رکھیں، سوال سمجھ رہے ہو، شربت بن رہا ہے ساتھ ساتھ سوال ہو رہے ہیں، پھر سوال کرتے ہوئے اتنے میں موقع آیا، شربت یوں پیش کیا آپ علی سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ سلیمان بن سرد نے گلاس کو یوں پکڑا، آپ نے فرمایا جتنا کوئی مجھ جتنا پیاسا اس وقت اس شربت سے پیار کرتا ہے، میں اس سے کہیں بڑھ کے علی ابن ابی طالب سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ مولا علی کا پیار یہ عبادت ہے اللہ کی، لیکن حضرت جعفر اچھا یہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ رمضان قادری اور ان کی ٹیم جو ہے نا یہ پریشان ہو جاتا ہے، زمیندار ہو بھائی ماشاءاللہ زمیندارہ کر دے ہو نا، اچھا اب آپ لوگ یہاں اس بحث میں پڑ جائیں کہ یار ہمارے کبیر والے میں دیار کا درخت کیوں نہیں ہوتا، ہم انسان نہیں ہیں، ہم اس کو پانی نہیں لگاتے ہیں، اور گلگت والے لوگ اس بحث میں پڑھیں کہ ساڑھے ہاں اتھے چونسا آم کیوں نہیں ہوتا، اگر ہم انسان نہیں ہیں وہ بھی پانی دیتے ہیں ہم بھی پانی دیتے ہیں، ان کی بھی زمین ہے ہماری بھی زمین ہے، یہ کیا ہے آخر وہاں ہوتا ہے یہاں تو ایک سیانا جب بندہ انہوں کہے گا یار کیوں دماغ کھپائی جا رہے ہیں، اس مٹی وچ اس ماحول وچ اس انوائرمنٹ وچ اس موسم وچ قابلیت ہی نہیں کہ اتھے اے بوٹا اگے، رمضان قادری آپ کیوں ان پیسوں میں پڑے ہو کہ یہ فلانا مولوی علی سے چڑھتا ہے، فلانی جماعت چڑھتی ہے، فلاں چڑھتا ہے، میرے امام جعفر صادق علیہ السلام صدیوں پہلے دے کے گئے تھے، آپ نے فرمایا تھا رب کعبہ کی قسم ہے ہم آل محمد کا پیار کائنات کی نعمتوں میں سے ایسی عظیم نعمت ہے کہ یہ صرف حلالی کے دل میں پیدا ہوتی ہے، گج گج کے بولو سبحان اللہ دی آواز آوے، یہ بحث نہیں ہے، آج تک کبھی اس بحث میں ملک پڑا ہے، تم عبدالحکیم والے کبیر والے تم ملتان والے کبھی اس چکر میں پڑے ہو کہ دیار کی درخت کی لکڑیاں کیوں نہیں اگتی، یا کبھی ہمارے مری والے اور جناب کشمیر کی پہاڑیوں والے اس بحث میں الجھے کہ یہ چوسام یہاں کیوں نہیں ہوتا، ان کو چوسام چاہیے ہو، منہ ادھر کرتے ہیں، تمہیں دیار کی لکڑی چاہیے ہو تم وہ ادھر کرتے ہو، تو پھر گل سمجھو نا، اے جنہوں علی دا پیار لبے نا وہ یقین کر لو اس کی لبوں میں دوڑنے والا خون شک و شبہ سے پاک طیب طاہر ہے حلال، خبردار کل کوئی یہاں مجھے کہیے کسی اور کو وہ جی قریشی صاحب کیسی گفتگو کر رہے تھے، کہہ رہے تھے حلالی اور میں نے کی ہے یہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اور نبی پاک اس کو بھی اتنے دی گل کیتی ہے، آپ فرماتے ہیں جس شخص کو بھی دیکھو کہ اس کے دل میں ہمارا بغض ہے اس میں 3 میں سے ایک خرابی یقین کر لو، میں اشارے سے کہوں گا چونکہ آپ سمجھتے ہیں، فرمایا یا تو یقین کرو کہ پکا منافق ہے، یا یقین کرو کہ حالت غیر طہارت کی پیداوار ہے، یا یقین پیدا کر لو کہ اپنے والد کا نہیں ہے، نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، مسند کے اندر موجود ہے، دیگر 20 حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، تو پھر جتنے یہاں تم عبدالحکیم کے اس گراؤنڈ میں سکول کے گراؤنڈ میں بیٹھ کے نبی کی یال کے ذکر سے متلذذ ہو رہے ہو، مزہ لے رہے ہو، دل کو خوش کر رہے ہو، دماغ تمہارا خوشی سے جھوم رہا ہے، تمہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتا،
پر اللہ کی قسم اٹھا کے تمہیں ایک گارنٹی ضرور دے کے جا رہا ہوں کہ نہ تم منافق ہو اور نہ تمہاری ماں سے کبھی کوئی قصور ہوا. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی جسم میں خون حلال کا نہ ہو ہمارا پیار اس دل میں آتا ہی نہیں. اچھا میں بات دور نکل گئی، میں بات کر رہا تھا یہ گھرانہ ورا الورا ہے، یہ عقل کے ترازو پہ تلنے والا نہیں. ماشاءاللہ یہاں چھوٹا سا بچہ کوئی چل پتر کھلو جا کھڑو جا. اللہ تعالیٰ ہے جڑے کالے شیطان علی مرض ہے تو ساری قوم نو بچاوے. پہلے ہوندہ سی کوئی بچے بزرگوں کو بے کے سن دے سن، آج 5 بچے 5 دے ہتھاں موبائل ہے. پوری قوم اس چکر میں پڑی ہے. اسی مولوی بھی سارے بھائی اب اس کے اوپر آ گئی ہے پوری قوم. بیٹا ادھر منہ کر لو تھوڑا سا بس، پھر لتاں سا کو نہیں میرا پتر کھلو جانے ادھر منہ کرنا، میں کوئی مسئلہ سمجھ بیٹھ جاؤں تھلے بیٹھ شاباش. یہ تو پھر تھوڑا سا بڑا ہے. اس سے بھی اگر چھوٹی عمر کا بچہ ہو تو کیا خیال ہے اس کو آپ لوگ ناظم بنا دیں گے شہر کا، ڈی سی ایسی. اچھا چھوٹا سا بچہ ہو 6-7 سال کا، ماشاءاللہ نماز پڑھیں گے اس کے پیچھے؟ یار حافظ ہے یار. پتہ نہیں تسی کون ہو، مفتی میں بیٹھا تسی فتوے نہ لاؤ. توجہ ہے سب کی؟ او بھائی نابالغ بچے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی ہے امت. فرض نماز تو بالاتفاق ہی ہے ناجائز ہے، اور بچہ بالکل چھوٹا سا ہو وہ تو مراہق بچے کے معاملات اور ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ 6-7 سال کا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. تو 7 یا 6 سال کے بچے کے پیچھے تم نماز نہیں پڑھتے، اس کو شہر کا ڈی سی نہیں لگاتے، ایس پی نہیں لگاتے، اور کوئی عہدہ بولو نہیں دیتے. تو کبھی یہاں بیٹھ کے تصور میں سلطان مدینہ کی بارگاہ میں عرض تو کرو کہ یا رسول اللہ یہ پوری قوم بلکہ پوری دنیا 6 یا 7 سال کے بچے کو ایسی ڈی سی نہیں لگاتے، ٹیچر نہیں لگاتے، معلم نہیں لگاتے، امام نہیں بناتے. مدینے کے سلطان آپ نے 5-6 سال کے شہزادوں کو جنت کا مالک بنا دیا ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب آؤ پھر میں گولڑا ہی لے کے چلتا ہوں آپ کا بھلا. آپ سوال تو کریں گے شہنشاہ گولڑا سے کہ شہنشاہ گولڑا یہ ریزن کیا ہے کہ یہ عقل پہ نہیں تلنے، وجہ؟ تو آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ حب نبی میرے علی ہے، حب نبی کوئی فرق نہیں ماں بہن پیا. اور یہ کسی جاہل شاعر کا شعر نہیں ہے، یہ مجدد زمان کا شعر ہے، یہ فاتح قادیان کا شعر ہے. بولیے یار، یہ مجدد گولڑا کا شعر ہے، یہ مجدد اعظم کا شعر ہے، یہ قرآن کے قاری حدیث کے عالم کا شعر
ماہر کا شعر ہے۔ تو کبھی مولوی سے کہو نا مولوی صاحب ہاتھ بن کے کچھ گول رہے شریف منہ کر کے، اے سلطان گولڑا ایدہ کی مان ہے کہ کوئی فرق نہیں ماں بہن پیا علی نبی چے کوئی فرق نہیں۔ بھائی بتاؤ نا علی نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، تو بتاؤ ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ علی نبی اور نبی علی ہے؟ نہیں، نبی نبی ہے، غیر نبی غیر نبی ہے۔ نبی کبھی غیر نبی کبھی بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور نبی سے افضل تو چھوڑ نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا اہل سنت کا سلفن خلفن قطعی عقیدہ ہے کہ کوئی بھی غیر نبی نبی کے برابر، بولتے جائیے یار، نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ کیا ہے کہ حب نبی میرے لیے میرے نبی حب نبی لحم کلامی جس میں فرق نہیں میں پہنتی ہے۔ یہ شعر تو بتا رہے کہ علی اور نبی میں فرق ہی نہیں۔ جیو شیرا، شیر کھلو جاؤ شیرا، ہم بیٹھ گئے۔ تو نال کیوں بیٹھا ہے دے؟ میں انہوں شیر کے ہے تے تو دے کو 6 فٹ دور کیوں نہیں ہویا کہ شیر تے بندے نو چیر پھاڑ کے کھا جاندہ ہے۔ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ذرا مجھے قسم اٹھا کے بتاؤ میں نے اس کو کیا بولا؟ شیر۔ ایک کے ذہن میں بھی اس کے ناراض نہیں ہونا بھائی، اس کے پنجے آئے، دانت آئے، بال آئے، دم آئی، 4 پاؤں پنجے آئے، نہیں وہ شکار شکور کچھ آیا نہیں آیا نا۔ تو میں تو شیر بولے تو آپ میں سے سب کہیں گے جی کہ جب شیر بولا تو اسے یہ نہیں کہ صرف ٹوٹلی شیر ہو گیا، بلکہ ایک شیر کی وصف ہوتی ہے دلیری، تو وہ اس میں بھی آ گئی، تو یہ دونوں کو وہ یہ کہہ دیا جس کو وہ کہہ دیا۔ دلیر کو شیر کہتے ہیں، شیر کو دلیر کہہ دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تشبیہ، اور تشبیہ تام، یعنی درمیان میں حرف تشبیہ حذف کر دو تو یہ تشبیہ تام ہوتی ہے۔ تو اب گولڑے کے بابے نے تشبیہ تام دی ہے، وہ فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں ماں بہن پیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ تشبیہ دے کر کہتے ہیں کہ نبی علی فرق نہیں، کس چیز میں؟ یہ نہیں کہ کلہم علی نبی ہے اور نبی علی ہے، بلکہ چند چیزیں ہیں جن میں جو حکم نبی کا وہی حکم علی کا، جو حکم علی کا وہی حکم نبی کا۔ پریشان نہ ہو، دلیل دے مانگے، چند چیزیں کیا؟ علی کا ذکر، نبی کا ذکر، علی کا پیار، نبی کا پیار، علی کی دشمنی، نبی کی دشمنی، علی سے جنگ، نبی سے جنگ، علی کو گالی، بولو 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 یار بولو، علی کو گالی، نبی کو گالی، علی پہ سلام، نبی پہ سلام، علی پہ درود، نبی پہ درود، تو کوئی فرق نہیں۔ ماں بہن پیا بتانا یہ تھا کہ اگر کوئی علی 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 کی صدا لگائے اسے ادھر تک محدود نہ رکھنا، جیسے کوئی سارا دن نبی نبی کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ذکر الہی کا ثواب لکھا جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی ساری زندگی آل محمد سے پیار میں گزارے، یہ الگ تھلگ نہیں ہے، نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اس کی زندگی عشق محمد میں گزری ہے۔ کوئی فرق نہیں، اچھا بولو، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ماں بہن پیا، ذرا دھیان میں کر رہے، دھیان رہے، کوئی فرق نہیں ماں بہن پیا، یعنی ادھر علی کی دشمنی، حسین کی دشمنی، امام حسن کی دشمنی، آل محمد کی دشمنی، اور نبی کی دشمنی میں الگ الگ کوئی پہلو نہیں۔ جو دشمن علی ہے وہ دشمن مصطفیٰ ہے۔ جس ہوتے موت پئی ہوئے وہ نہ بولے ککڑ موت، تو جے دے ہوتے سنبی اللہ نے دی روح نو زندگی دی ہے، گاج کے گئے بیشا علی کا پیار نبی کا پیار ہے۔
اور میرے نبی نے خود فرمایا انا سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم۔ او زہرا و علی و حسنین، جس نے تم سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس سے تم نے صلح کی اس سے ہم نے صلح کی، جس سے تم نے جنگ کی اس سے ہم نے ہم سے جنگ کی۔ ذرا خدا کے لیے دھیان میری طرف رکھ کے میں کوئی بات کرنے لگا ہوں۔ حسین سے جنگ، حسین سے جنگ، نبی سے جنگ، آل نبی سے جنگ، خود رسول اللہ سے جنگ۔ تو مجھے آج تک مولویوں کا معیار سمجھ نہیں آیا۔ کدو شریف کی بید بھی کی ہے، اس کے دانت توڑ دو۔ اور یار سبزی ہے، سبزی نہیں ہے تو سبزی، پر حضور کو پیاری تھی۔ میں کہنا ایتے کوئی اور مولوی ہونگے جڑے نموسے رسالت دے مسئلے دے کچھوں پچھوں کر دینے، تو دند دا کہنا میں کہنا دا سیر پاندے سانو کی ہے، لیکن منافقت تے نہ کر۔ سبزی نو نا پسند کرے او تے بڑا لانتی بے ایمان ہے۔ تے میں پوچھنا چاہنا حضور نے کدو نو پسند کیتا ہے، کیا حسین نو کدو جتنا بھی پسند نہیں کیتا ہونا؟ یار یہ چھولے بیچنے جاتی ہے ان کی عقل جب یہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں۔ حجر اسود کو کسی نے توڑ دیا، کسی نے تھوک دیا، کسی نے غصے میں آ کر پتھر پھینک دیا کعبے کی طرف، کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کعبہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، حجر اسود اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور وجہ بھائی بٹتا ہے، نہیں بٹتا نہیں ہے، حضور نے اس پہ لب لگائے، حضور نے اس کو چوما ہے۔ اچھا جی صدقے جاؤں، کتنی ایک دفعہ چوما ہے؟ چوما جب کبھی حج کے لیے آئے، عمرے کے لیے آئے تو حضور نے اس کو چوما ہے۔ میں صدقے جاؤں، بٹے کو چوما تو بٹا نشانی بن گیا خدا کی، اب اس کی طرف پتھر پھینکو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور یار شرم نہیں آتی، حجر اسود پہ پتھر پھینکو تو کافر، حجر اسود کی طرف تھوک پھینکو تو کافر، حجر اسود کی بےادبی کرو تو کافر۔ اور آل محمد وہ حسین کہ جسے نبی نے ایک دفعہ نہیں بارہا چوما ہے، صرف چوما ہی نہیں، حسین ابن علی کو میرے نبی نے اپنے لعاب تہم کی گنڈی بھی دی ہے، حسین ابن علی کو اپنی زبان بھی چوسائی ہے، حسین ابن علی کو میرے مصطفیٰ نے سوگا بھی ہے، چوما بھی ہے، سینے سے چمٹایا بھی ہے، اپنی جان بھی کہا ہے، اپنا پیار بھی کہا ہے۔ تو یار انصاف سے فیصلہ کرو، حجر اسود کو بٹا مارنے والا کافر ہے تو حسین ابن علی کے جسد اطہر پر گھوڑے بلانے والا مسلمان کیسے ہے؟ حسین ابن علی کے خاندان کو کربلا کے میدان میں خاک و خون میں تڑپانے والا مسلمان کیسے ہے؟ بھائی عجیب و غریب قسم کے قانون انہوں نے رکھے ہوئے، کعبے دی طرف تھکو بھی نہیں۔ بھائی میں اس پہ قائل ہوں، پر میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے قانون، سارے تمہارے ضابطے اس وقت چھولے لینے چلے جاتے ہیں جس وقت رسول کی آل کا نمبر آتا ہے۔ ابھی یہاں بات ہو رہی تھی جناب حضرت ابو طالب کی، جانو بولے سبحان اللہ دی بات۔ کئی لوگ ہمیں کہتے ہیں خاموشی والا سبق، آپ نے خاموشی کو توڑ کے جہاد کی طرف آئے، پتر ایسا نہیں توڑیاں خاموشیاں، خاموشیاں جنہوں نے توڑی ہیں ان سے پوچھو کہ تم سادات کی جد کے عدم ایمان پہ لمبے چوڑے سیمینار کرو گے تو ہم کیا سینہ تان کے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ابو طالب عام اصلی نہیں حضور کا محسن ہے۔ اور میں یہاں کہتے ہوئے مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، اور میں حضرت ابو طالب کو رسول اللہ کا پیارا شفیق چچا مانتے ہوئے ان کے نام کے ساتھ پڑھتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور میرا جو عقیدہ ہوتا ہے میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا. میں ٹی وی پہ بھی وہی بیان کرتا ہوں, جلسوں میں بھی وہی بیان کرتا ہوں. ہمارے پاس دلائل ہیں. اور اگر کسی کو اس میں شک ہے تو میں دعا کرتا ہوں. وہ سمجھتے گئے انہیں میری دعا یاد ہے جائے, کوئی نہیں دعا. ایک صحابی ہیں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا داد بھائی, نام ہے ورقہ بن نوفل. یہ جتنے علماء یہاں موجود ہیں کسی سے پوچھو ورقہ بن نوفل کون ہے, سب کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ. یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہا جی؟ انہوں نے حضرت عائشہ خدیجہ سے یہ کہا تھا کہ ان کے پاس وہ آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی نبوت کی گواہی دے رہے ہیں, لہذا رضی اللہ عنہ. او ظالموں, جیڑا ہے کو آرہاں گواہی دے وے, اس کو او آئے جیڑا موسیٰ علیہ السلام کو لایا ہے, او تے مومن ہے تے سانوں کوئی پریشانی نہیں, اسی کہنے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو قسمیں اٹھا اٹھا کر اشعار لکھ لکھ کے چلا گیا, جو یہ کہہ کر چلا گیا کہ یہ جو میرا محمد ہے یہ کوئی عام نہیں, یہ اسی طرح نبی اور رسول ہے جس طرح عیسیٰ نبی تھے, موسیٰ نبی تھے. ان کے ایمان پہ شک کیوں؟ ان کے ایمان پہ جھگڑا کیوں؟ تو پھر گل اوہی لی جڑی اس بندے نے کوئی شعر پڑھے, وہ پھر میرے کو بھی جدو ٹی وی تے پوچھیا نا انہوں نے کہ وجہ کیا ہے دشمنی کی, میں آخیا منتے اور کوئی وجہ نظر نہیں آندی. بندہ ساری زندگی نبی دا پیرا دیندا رہا. میرا رب کی قسم چیلنج ہے, حضور قبلہ 14واں سال ہے میرے اس چیلنج کو. دنیا کے بڑے دور دراز ملکوں میں جا کر میں نے یہ چیلنج کیا, پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے چیلنج کیا, سوشل میڈیا پہ میرا چیلنج موجود, ہزار جلسوں میں میرا چیلنج موجود ہے. آج تک 14 سال ہوئے, کسی ایک کی جرت نہیں کہ وہ اس کا حوالہ لے کے آئے. میں نے یہ کہا تھا مجھے کوئی ایک صحیح سند حوالہ دے دو جس میں یہ موجود ہو کہ فلاں موقع پر ابو طالب نے حضور کی مخالفت کی تھی. فلاں موقع پر ابو طالب کو بتوں کا پوجا کرتے ہوئے پایا گیا. لے او کہاں ہے؟ نہیں ہے. تو جو بندہ ساری زندگی موحد رہا, ساری زندگی میرے نبی کا محافظ رہا, سبحان اللہ کی آواز آتی رہے یار, ساری زندگی میرے نبی رحمت سید کونین کا محافظ بن کر کھڑا رہا. اور حیرت کی بات ہے یہ ناز خان کمپنی جو محفل نعتوں پر 80 لاکھ کروڑ روپیہ لگاتے ہیں, کبھی حیا کرو نعت کی تاریخ بھی کسی ملا سے پوچھو تو وہ تمہیں بتائے گا کہ پہلا نعت خان تو ابو طالب ہے. حسان بن ثابت کا جو کلام ہے وہ تضمین ہے کلام ابو طالب پر. میں حیران ہوں, پہلا وسیلہ مانگنے والا میرے نبی کا ابو طالب. وَعَبْيَدُ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى حِسْمَةٌ لِلرَّامِلِيَةِ. میرے نبی کے گورے گورے ہاتھوں کا وسیلہ دے کر بارش مانگنے والا ابو طالب, نبی کی ایڑی کے فیض سے چشمہ جاری کروا کے پانی پینے والا ابو طالب. بچپن میں جب پتا چلا, جب راہبوں نے کہا کہ یہ تیرا بھتیجا محمد ہے, یہ اللہ کا رسول ہے, اب دو کامیں, یا اپنا مال لے کے جا, یا مال بچا, یا یہ آمنہ کا لال بچا. کیا ساری دنیا کے سامنے کیا یہ تمام روایتوں میں موجود نہیں کہ ابو طالب نے فوراً فرمایا, جناب ابو طالب نے فرمایا مال جدھر جاتا ہے جائے, وہ اپنے لال کو لے کر واپس مکے آئے. اچھا کیوں واپس کیا تھا جناب ان راہبوں نے کہ شام میں جا رہے ہو, وہاں کے یہودی انہیں پہچان لیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہے, انہیں نقصان پہنچائیں گے. تو اب ابو طالب واپس آئے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ان کی بات مان لی تھی نا کہ یہ رسول ہے.
کئیوں نے رسول مانا 40 سالوں کے بعد، ابو طالب نے میرے مصطفیٰ کو رسول مانا اس وقت جب آپ کی عمر بھی 13 برس بھی نہیں ہوئی ہے، اس وقت ان کو رسول مانا۔ تو پھر ہم یہ نہیں کہتے، اور میری عادت نہیں کہ میں جانب مخالف میں گالیاں دوں یا میں برا بھلا کہوں یا میں ان کو کوئی کہوں، میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ جب تم کفر کی بات کرتے ہو تو لاکھوں عاشقان اہل بیت اور سادات کا دل دکھتا ہے، اور جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں پھر کس کا دل دکھتا ہے؟ کسی کا نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تنقید نہیں کر سکتے، ایمان والے بات کر سکتے ہیں۔ تو پھر اسی لیے مجھے یہ صدا لگانی ہے، کیا تجھی کو بتا